ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہلاً و سہلاً مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، آپ جانتے ہیں کہ ایسے اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کی وجوہات کی بنا پر فرشتوں کا نزول ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال کا بھی ذکر اس میں شامل ہے کہ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جس سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال کا بھی ذکر ہے کہ جہاں فرشتے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دعائے استغفار، دعائے رحمت، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر سیدھے ہو کر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہنے کا سبب معلوم کیا تو فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ماہ رمضان پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہوئی اور وہ لقمہ اجل ہو گیا، یعنی اسے موت آ گئی، تو رحمت خداوندی سے دور ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو وہ بھی رحمت خداوندی سے دور ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور وہ لقمہ اجل ہوا تو وہ بھی رحمت خداوندی سے دور ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ العیاذ باللہ، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم سن رہے تھے توبہ کے متعلق، توبہ کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ آئیے توبہ کے متعلق مزید سنتے ہیں اور ترغیب حاصل کرتے ہیں کہ ہم بھی روزانہ اپنے برے اعمال سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے سنا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ملکوت سماویہ کے لیے مشاہدہ کے لیے لے جایا گیا تو انہوں نے زمین پر ایک آدمی کو العیاذ باللہ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے بد دعا کی۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ پھر ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے بد دعا کی، چنانچہ اللہ عز و جل نے اس شخص کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میرے بندوں کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ میرے بندے کے لیے 3 باتیں ہیں،
اگر وہ تائب ہو جائے گا تو میں قبول کروں گا، یا پھر اس کی ایسی اولاد ہوگی جو میری عبادت کرے گی، یا پھر اس کی بدبختی غالب آ کر اسے دوزخ میں پہنچا دے گی۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر حجت ہے کہ بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لہذا بندے کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اس کی رحمت سے نا امید ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ اللہ ایسا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے عقل مند پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور سید عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور پھر صحیح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ خدا بندی میں استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس بات میں مدنی انعامات کی ترغیب ہے۔ ان مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام کی خاص طور پر کہ کیا آپ نے آج 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے دن بھر کے اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی؟ کاش ہمیں روزانہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو شخص کوئی عمل بد کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ عز و جل کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے شیطان لعین کو نیچے اتارا تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک بنی آدم کے جسم میں روح ہوگی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم میں اپنے بندے سے توبہ کو حجاب میں نہیں رکھوں گا یہاں تک کہ سکرات کا وقت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں جانب والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتے کا امین ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں والا فرشتہ تحریر کرنے کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن دائیں والا اسے منع کر دیتا ہے اور وہ 6-7 لمحات رکا رہتا ہے۔ اگر وہ اسی دوران استغفار کر لے تو وہ کوئی شے نہیں لکھتا، اور اگر وہ استغفار نہ کرے تو پھر اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تو گناہ کے فوراً بعد توبہ بھی کر لینی چاہیے اور نیکی کر لینی چاہیے کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔
حضرت فقی ابو لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ روایت میں ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ دوسرا گناہ نہ کر لے، یہ بھی روایت ہے۔ یوں ہی دوسرے گناہ کو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ ایک اور گناہ نہ کر لے۔ پس جب اس کے پانچ گناہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور باقی 5 گناہوں کا عوض بن جاتی ہیں، تو اس پر شیطان لعین چیخ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کس طرح اولاد آدم پر قبضہ رکھ سکتا ہوں؟ میری تمام سعی و کوشش کو صرف ایک نیکی سے ہی باطل کر دیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ کے بعد توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ خوشی سے کرنا چاہیے۔ روایت میں اس طرح کا مضمون ملتا ہے، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ لہذا ڈر جانا چاہیے ہمیں، مختصر سی زندگی ہے، نہ جانے کب چلے جائیں۔ حضرت صفوان بن عسال رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے مغرب کی طرف توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 40 یا 70 گز کی مسافت جتنی ہے۔ وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، جب مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت وہ دروازہ توبہ کا بند کر دیا جائے گا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا کہ ایک روز حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، عمر کیوں روتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر رونے والے نوجوان نے میرا دل جلا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، اسے میرے پاس لاؤ۔ اور وہ نوجوان روتے روتے بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان سے فرمایا، آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گناہوں کے بوجھ کے سبب رو رہا ہوں اور اپنے رب جبار و قہار عز و جل کے غضب سے خائف ہوں۔ حضور نبی کریم تاجدار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ پھر فرمایا، کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ عز و جل تیرے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، اگرچہ وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور بڑے پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ وہ بولا، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عفو و درگزر بڑا ہے؟ وہ بولا، اللہ عز و جل عظیم و جلیل ہے اور اس کی معافی بھی عظیم ہے۔
پھر فرمایا بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شرم کرتا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 7 سال تک قبروں سے کفن چوری کرتا رہا، حتیٰ کہ انصار کی ایک لڑکی لقمہ اجل ہوئی، میں نے اس کی قبر کھود کر کفن نکالا، پھر میں چند قدم ہی چلا تھا کہ شیطان لعین میرے نفس پر غالب آ گیا اور واپس آ کر میں نے اس سے بدکاری کی، پھر میں چند قدم ہی چلا تھا کہ وہ لڑکی سامنے کھڑی دیکھی، اس نے کہا اے جوان تجھ پر افسوس ہے کہ قیامت کے دن کے بدلہ دینے والے سے شرم و حیا نہیں کرتا، جب وہ عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلوایا جائے گا، تو نے مردوں کے جم غفیر میں مجھے عاری کر دیا، مجھے بے لباس کر دیا اور بارگاہ الہی میں مجھے ناپاک کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ سن کر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک مکہ مارا اور وہ مکہ کھا کر پیچھے کی طرف گر گیا۔ پھر فرمایا اے فاسق تجھے دوزخ سے کوئی چیز محفوظ نہیں رکھ سکتی، میرے ہاں سے دور ہو جا۔ پس وہ شخص نکلا اور 40 رات تک بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا رہا۔ جب 40 راتیں مکمل ہو گئیں تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آدم و حوا علیہ السلام رضی اللہ عنہا کے معبود، اگر تو نے میری مغفرت فرما دی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس سے مطلع کر دے، ورنہ آسمان سے آگ نچھاور کر جو مجھے جلا دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے خلاصی عنایت فرما دے۔ پس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور اللہ کا سلام پہنچایا۔ حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ذات خود ہی سلام ہے، اس سے سلامتی ہے اور اسی کی جانب سلامتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کیا آپ نے مخلوق کی تخلیق فرمائی ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے اور تمام مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا آپ ان کو روزی دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ ہی سب کا روزی رساں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا آپ ہی ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میری اور ان سب کی اللہ عز و جل ہی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کی توبہ قبول کیجئے کیونکہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دانشور کو چاہیے کہ وہ اس حدیث سے نصیحت پکڑے اور اسے جاننا چاہیے کہ میت کے مقابلے میں زندہ سے زنا کرنا بڑا گناہ ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ سچی توبہ کرے۔ جب اس جوان نے سچی توبہ کی تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل ہوا، اور لازم ہے کہ توبہ بھی گناہ کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ عز و جل سے خالص توبہ کرو۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دل سے ندامت، ضمیر اور زبان سے استغفار اور پھر گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ تو خالص توبہ ہے، ورنہ
اس نے اپنے پروردگار عز و جل سے مذاق کیا۔ جی ہاں، خالص توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ٹھٹھا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ زبان سے استغفار ہو، دل میں افسوس ہو، ندامت ہو، آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ ہماری استغفار بہت زیادہ استغفار کی محتاج ہے، یعنی جب زبان سے مغفرت طلب کریں اور نیت دوبارہ گناہ کی ہو تو یہ خالص توبہ نہ ہوگی بلکہ جھوٹی توبہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوحہ عطا فرمائے۔ خالص توبہ یہ ہے کہ زبان سے استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں کہے، اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ جب اس طرح توبہ کی جائے گی تو اللہ عز و جل اس کے گناہ سے درگزر فرمائے گا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے درگزر فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ توبہ میں جلدی کیجیے، گھبرائیے نہیں کہ توبہ کروں گا پھر مجھ سے گناہ ہو جائے گا، توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ تو شیطان اس طرح وسوسہ دلاتا ہے۔ توبہ کریں گے شیطان ناراض ہوگا، شیطان کو ناراض کیجیے، شیطان چیخیں مارے گا کہ میں نے اتنے گناہ کروا دیے، اور بندے نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے گناہوں کو مٹا دیا اور نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ بہت مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ وہ ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کیجیے، اللہ کی معرفت حاصل کیجیے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق اپنے دل میں پیدا کیجیے، بڑھائیے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو اس طرح کی باتیں آپ کو بار بار سننے کو ملتی رہیں گی۔ مدنی مذاکرہ ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد دیکھنا مت بھولیے۔ مدنی چینل آپ کے لیے مختلف سلسلے اسی لیے لاتا ہے کہ اصلاح امت ہو، معاشرہ نیک ہو جائے، فرد نیک ہوگا، معاشرہ نیک ہو جائے گا، اور ہمارا پورا ملک اور دنیا ہر جگہ پرچم اسلام لہرائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا